دنیا میں بہت زیادہ سمندر ہے اور ان کے ساتھ مختلف ساحل لگتے ہیں اور ہر ساحل کی اپنی ایک خاصیت ہے، اپنی ایک خوبی ہے۔ آپ کراچی چلے جائیں اس کی الگ خوبی ہوگی، آپ دبئی چلے جائیں وہاں ساحل کی علیحدہ حیثیت ہوگی، آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں اس کی مختلف اپنی خوبیاں ہوں گی۔ اسی طرح ایک دنیا کا ساحل ہے کیلیفورنیا کا ساحل، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہااں جب پانی چڑھتا ہے نا ساحل پہ، سمندر کا پانی جب ساحل پہ چڑھتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ سٹار فش وہ ساحل پہ آ جاتی ہے اور وہاں ریت پہ پڑی ہوتی ہیں، اور اگر پانی واپس آئے تو وہ اس پانی کے ساتھ سمندر میں چلی جاتی ہیں، اور اگر پانی نہ آئے تو وہ وہاں ہی پڑی پڑی مر رہی ہوتی ہیں۔ یہ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں مرتی ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس ساحل پہ ایک بچہ، معصوم بچہ، ہمدردی سے بھرا ہوا ایک بچہ، وہ ان سٹار فش کو جو ساحل پہ پڑی ہوئی تھی ان کو اٹھا اٹھا کے سمندر میں پھینک رہا تھا۔ اس کے پاس ایک احساس تھا۔ ہم سب زندگی میں اس احساس سے گزرتے ہیں۔ اگر آپ نے کہیں بچپن میں کوئی پرندہ کوئی ایسا پالا ہو، کوئی طوطا پالا ہو، کوئی چوزا پالا ہو، کوئی اور پرندہ یا کوئی جانور آپ نے بڑے شوق سے پالا ہو، تو اس کے مر جانے پہ آپ بہت زیادہ جذبات کی کیفیت میں ہوتے ہیں اور پھر آپ اس کے لیے قبر بھی کھودتے ہیں، بہت زیادہ آپ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ انسان پہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ انسان کے اپنے بھی مر جائیں، انسان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ خیر، تو وہ بچہ اٹھا کے وہ سٹار فشز کو پھینک رہا تھا سمندر میں، تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا۔ اس شخص نے اس کو، بچے کی معصومیت کو دیکھا اور اس کو دیکھا کہ وہ جلدی سے اپنے ننھے ہاتھوں کے ساتھ وہ سٹار فشز اٹھا کے پھینک رہا ہے سمندر میں۔ وہ مسکرایا اور اس نے سوچا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا۔ ہم سب کے ذہن میں بھی یہ خیال آتا ہے کہیں نہ کہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں ٹھیک ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا۔ اس نا امیدی سے بھری دنیا میں ہم اگر امید کو پر امید ہوں گے، ہم اگر کسی کو کوئی امید دلائیں گے تو کیا فرق پڑے گا۔ اس جھوٹ سے بھری دنیا میں اگر ہم سچے ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا۔ اگر ہم کوئی اچھی بات دوسروں سے شیئر کر دیں گے تو کیا فرق پڑے گا۔ ہم اگر اچھا لکھ دیں گے تو کیا فرق پڑے گا۔ ہم اگر کوئی اور اچھا کام کر دیں گے تو کیا فرق پڑے گا۔ یہی خیال اس شخص کے ذہن میں بھی تھا کہ اتنی زیادہ سمندر کے کنارے پڑی ہوئی مر رہی ہیں سٹار فشز، یہ ایک ایک اٹھا کے پھینکنے سے کیا فرق پڑے گا۔ تو وہ اس بچے کے پاس چلا گیا، اس بچے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا۔ تو بچے نے اس کو جواب نہیں دیا، اس نے ایک تڑپتی ہوئی سٹار فش کو اٹھایا، اسے خود دیکھا اور خود دیکھنے کے بعد اس شخص کو دکھایا۔ اس کو دکھانے کے بعد اس نے زور سے پھینکتے ہوئے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ اس کو فرق پڑے گا۔ ہم سب لوگ وہ جو ایک کو فرق پڑتا ہے اس چیز کے قائل نہیں رہے، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ وہ جو ایک کو فرق پڑتا ہے وہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ایک بدلے گا تو کیا بدلے گا اس دنیا میں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر وہ ایک بدلنے والا عیدی ہو نا تو فرق پڑتا ہے، اگر وہ ایک بدلنے والا محمد علی جناح ہو نا تو وہ کالج چھوڑ کے ایک ملک بنا سکتا ہے، فرق پڑتا ہے۔ اگر وہ ایک بدلنے والا نیلسن منڈیلا ہونا تو دنیا میں تاریخ رقم ہوتی ہے کہ 27 سال کی جیل بھی کسی انسان کے ذہن کو قید نہیں کر سکتی۔ وہ اگر ایک بدلے تو امپوسیبل کا ورڈ آئی ایم پوسیبل بن جاتا ہے۔ آج سے خود اچھے بننے کی کوشش کریں، کسی کی یہ تلاش ختم ہو جائے گی آپ سے ملنے کے بعد۔ ہم لوگوں کو حکم بھی یہی ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کے بعد، اپنی طرف سے پوری محنت کرنے کے بعد نتائج اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں کوشش نہیں کر رہے ہوتے اور ہم دوسروں سے امیدیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے ہو جائیں۔ ہم لوگ آج وہ جو تھوڑا سا فرق پڑتا ہے نا، اس تھوڑے سے فرق کے قائل نہیں رہے۔ وہ تھوڑا سا فرق وقت گزرنے کے ساتھ بہت بڑا فرق بن جاتا ہے۔ آپ ٹرین چلانے والے سے پوچھیں کہ وہ جب کڑک کر کے پٹری بدلتی ہے نا تو وہ تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے، لیکن جب منزلیں آتی ہیں تو ان دونوں منزلوں میں کتنا زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اس انسان سے پوچھیں کہ جس انسان کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا ہے، لیکن کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ICU میں پڑا ہوا ہے، پیرالائز ہو گیا ہے۔ اس شخص سے پوچھیں کہ وہ جو تھوڑا سا فرق تھا نا، جس تھوڑے سے فرق میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اگر وہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا تو وہ آج وہاں ہاسپٹل میں ICU میں پڑا ہوا زندگی کی بھیک نہ مانگ رہا ہوتا اللہ تعالیٰ سے۔ ہم لوگ اس تھوڑے سے فرق کے قائل نہیں رہے۔ آپ کوشش کر کے اپنی ذات سے یہ چیز شروع کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ دنیا بھی بدل جائے گی آپ کے لیے۔ لیکن یہ سفر مشکل ہے کیونکہ انسان کو لوگوں کی طرف انگلی نہیں اٹھانی، اس کے لیے انسان کو اپنی طرف انگلی کرنی ہے کہ ہاں میں غلط ہوں، میں اگر کچھ غلط کر رہا ہوں مجھے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑے گا، دوسروں کو ٹھیک کرنے سے پہلے مجھے خود ٹھیک ہونا پڑے گا۔ وہ ایک بڑا زبردست واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ واصف علی واصف صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور وہ بڑا پریشان تھا۔ تو واصف صاحب نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ ملک کے حالات نہیں ہیں ٹھیک۔ تو واصف علی واصف صاحب نے پوچھا کہ کیا تم نے ملک کے حالات خراب کیے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔
تو انہوں نے کہا تم ٹھیک کر سکتے ہو؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر چائے پیو، پریشان کس لیے ہوتے ہو؟ ہم لوگ اپنی استطاعت سے، ہماری جو کیپیسٹی ہے، جو ہم کام کر سکتے ہیں، اس سے بڑی چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں کس طرح ٹھیک ہوں گی۔ اس کے لیے ہمیں پہلے جن چیزوں پہ ہمارا اختیار ہے، جن چیزوں کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، پہلے ان کو ٹھیک کریں۔